کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کتنا حسین روزہ، کیا بولا تو نے؟ کتنا حسین روزہ۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کتنا حسین چہرہ، کتنی پیاری جالی، کتنی پیاری آنکھیں، کتنا حسین روزہ، کتنی پیاری جالی، کتنا حسین چہرہ، کتنی پیاری آنکھیں، کتنی پیاری جالی، جالی شہر اپرات۔ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، آج یہ میرا ہوگا تم نے وہ ہنسی دربار۔ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، آج یہ میرا ہوگا تم نے وہ ہنسی دربار۔ ڈانس کی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بیلی ڈانس ہے، ٹیپ ڈانس ہے، یا پھر بھرت ناٹیم ہے۔ لیکن قبر پرستوں نے ایک نئے قسم کا ڈانس ایجاد کر لیا ہے جسے ہم گریو ڈانس کہتے ہیں، یعنی کہ قبر ڈانس کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر۔ Yeah, boy. असंभव, असंभव। سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو، علماء کو اور صوفیوں اور جوگیوں کو، راہبوں کو اور علماء کو، صوفیوں اور جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے ہی خاص تھی بات؟ نہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی برائی کرو گے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا، یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے اور لوگ مراد ہیں؟ اس میں بھی بعض اوقات لوگ بے ایمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہاں یہود و نصارہ کی خرابیوں سے مراد ان کے فیشن ہیں، وہ اس امت میں آ جائیں گے۔ تو ہم نے اس پہ عرض کی تھی، نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے جھوٹ کھولو جامعہ ترمذی کے کس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلو گے؟ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ لڑنے جا رہے تھے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد یہ ہوئی غزوہ حنین، قبیلہ حوازن کے خلاف۔ راستے میں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، وہاں مشرکین اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اس درخت سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار کو یہاں لٹکائیں گے تو ہمیں جنگ میں فتح ہوگی۔ تو بعض جو ابھی امیچور قسم کے ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ جس سے ہم برکت حاصل کر سکیں۔ تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے کہا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تم نے تو آج وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی کہ جب وہ سمندر سے پار چلے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، اور ایک قوم کو انہوں نے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے پایا تو عرض کیا کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان رکھ کے بیٹھ سکیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو میرے اصحاب، تم نے تو اصحاب موسیٰ والا کام کر دیا. اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام نے کوئی بت مانگا تھا؟ لیکن نبی علیہ السلام نے اینالوجی کیسے جوڑی؟ آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جو جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئی تم میں بھی پیدا ہوں گی. وہی والے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے تھے. یعنی نبی علیہ السلام نے عقیدے کی خرابی کا ذکر کیا ہے، فیشن کا ذکر نہیں. نبی علیہ السلام تو امت کو بتا کے چلے گئے، لیکن امت آج تک درختوں کے اوپر، مزارات پہ لگے ہوئے درختوں کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ رہی ہے اور برکت حاصل کر رہی ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس بات کے اوپر صحابہ اکرام کو ڈانٹ دیا اور کہا تم نے تو اللہ کا بت ہی مانگ لیا. گویا کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے توحید کا، انہوں نے مذاق بنایا ہوا. نبی علیہ السلام کی زیرو ٹالرنس ہے. مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بھی وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں. رسول اللہ کی قبر جو ہمیں اس پلانٹ ارتھ پہ ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی بھی پرستش لوگ کریں گے تو یہ بت ہے. یار یہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حوصلہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. میرے ساتھ یہ کام تم نے نہیں کرنا. اور پھر وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ اپنی تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے تھے. پاس ایک پانی کا برتن تھا، ہاتھ گیلا کر کے اپنے جسم پہ ملتے تھے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اور ساتھ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا. اس کے آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. لیکن نبی اسلام آخری وقت میں ہمیں ڈرا رہے تھے، اسی وجہ سے حجر عائشہ میں ہی رہی وہ قبر مبارک. پھر بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے نبی اسلام کے آخری دن چل رہے تھے. نبی اسلام کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ. اب یہ جو 2 بیویاں یہ تو سینئر اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام سلمہ نے اور ام حبیبہ نے. امہات المومنین کے بعد میں بنی. تو وہ وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم جب حبشہ گئے تھے نا، ہم نے وہاں ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. نبی الاسلام اس تکلیف کے عالم میں بھی ایک دم تڑپ کے اٹھے. آپ نے کہا ان کی یہ تو خرابی تھی، جب کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر پہلے تصویریں لٹکاتے تھے، پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. یہ کہہ رہے شرک ختم ہو چکا ہے. نبی علیہ السلام کو آخری وقت میں ٹینشن یہ ہے کہ میری امت یہ کام نہ ڈالے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.